الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام، قابل عزت تکریم نمازی احباب، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کا جز ہے، اور جس طرح محبت کے اسباب بیان کیے گئے تھے، اس میں سے ایک سبب مال تھا، کمالات، اور کسی سے محبت کی وجہ جمال اور خوبصورتی اور حسن بھی ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے اندر اللہ نے بہت سے کمالات رکھے تھے، اور آپ اپنے تمام کمالات میں کامل تھے، اور آپ علیہ السلام جمال اور خوبصورتی میں بھی بے مثال تھے، اور اس کی کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ السلام سے متعلق اپنے رائے کا اظہار فرمایا تھا، اور وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کیا گیا تھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو سمجھتے کہ سورج نکل آیا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام ایسے چمکیلے تھے جیسے تلوار چمکیلی ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں، لا بل کان مثل الشمس والقمر، بلکہ آپ علیہ السلام تو آفتاب اور مہتاب جیسے تھے۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سر
استنار وجهه کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسے روشن ہوتا تھا کأنہ قطعۃ من القمر، جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہو، چاند کا ٹکڑا ہو۔ دو صحابہ نے، حضرت جابر بن سمرہ اور کعب بن مالک نے اللہ کے رسول کی تشبیہات میں چاند کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے ایک اردو شاعر نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، جبکہ چاند کے چہرے پہ جھائیاں ہیں اور میرے نبی کا چہرہ تو صاف ہے۔ یعنی کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی گوارا نہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم بھی دیکھتے ہیں چودھویں کا چاند ہو گیا، اس سے تھوڑا کم ہو جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کچھ کالک پن ہے اور اس میں کچھ دراڑے ہیں، تو لوگ اس کو خوبصورت سمجھتے ہیں، مگر آپ کی مثل اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ حضرت حسان بن ثابت نے جو فرمایا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ ہاں، اور وَمَا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ایسے پیدا کیے گئے کہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کی پیدائش یعنی آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ چاہتے تھے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا آئینہ نہ کسی کی بس میں خیال میں نہ نگاہ آئینہ احساس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو کر کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا انہوں نے آپ کی خاطر اپنی گردنیں کٹوائی، اپنی گردنیں کٹوائی۔ اور محبت کا تیسرا سبب کہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ایک سبب اس میں سے احسان ہے، کہ کوئی آدمی کسی پر احسانات کر دے تو کہا جاتا ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ کسی پر احسان کیا جائے تو وہ ایک طرح سے اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے گن گاتا ہے اور اس سے اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس بندے کے مجھ پر احسانات ہیں، اور احسان تلے انسان اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے اور تمام امور بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد بندے پر جو سب سے بڑے احسانات ہیں وہ انسان کے والدین، اساتذہ، عزیز و اقارب اور دنیا کے دوسرے لوگوں کے نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑے احسانات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا اور اللہ کا جلوہ انسان کو دکھایا، اور جنہوں نے فلک کی بلندی اور زمین کی پستی اور رات کی تاریکی اور دن کی روشنی، اس طرح کی چیزوں کی در حقیقت ہمیں سکھائی اور بتائی ہے کہ جس کی تعلیم سے درندوں کو چوبانی اللہ نے سکھائی، اور ایسے لوگ خصوصاً بھیڑیے صفت لوگوں کو اللہ نے گلہ بانی سکھائی،
رہزنوں کو جہان بانی سکھائی اور غلاموں کو سلطانی اور بادشاہوں کو اخوانی سکھائی کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہی کچھ ایسی تھی جنہوں نے چرواہوں کو امام بنایا، جنہوں نے بے آسروں کو آسرا دیا، جو مسکینوں کے ساتھی اور یتیموں کے ہمدرد بن کر کے آئے اور یتیموں کا سہارا تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر کوئی بھی ایسا شعبہ زندگی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان بستا ہو، اس سے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام کے احسانات موجود ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، اور انہوں نے اللہ کے رسول پر کیسے ایمان لے آئے اور کیسے آپ سے متاثر ہوئے، بڑا عجیب حیران کن واقعہ۔ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام سے آپ کیسے متاثر ہوئے؟ فرماتے ہیں کہ میں امیہ بن خلف کے کام کرتا تھا، اس کے باغ میں موجود تھا، اس نے مجھے گندم پیسنے یا جو پیسنے پہ لگایا تھا، مگر میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، بخار کی شدت تھی، میں چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا، اتنے میں امیہ بن خلف آیا، اس نے مجھے لاتیں ماری اور اٹھایا اور زبردستی مجھے کام پہ لگایا کہ یہ رات بھر کام کر کے دینا ہے۔ تو روتے ہوئے چاروں ناچار مجبور ہو کر کے غلامی کی زندگی، بے بسی کا عالم، مجبور ہو کر کے کھڑے ہوئے اور جو پسنے لگے۔ اتفاق سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا، آپ نے ان سے حال دریافت کیا، تو حال دریافت کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب آپ کو پوچھا، کہا کہ جاؤ تم لوگ اس طرح غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے ہو، تم ہمارے دردوں کو، ہماری پریشانی کو، ہماری مصیبتوں کو کیا سمجھو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے تو رکے رہے، حضرت بلال خاموش ہو گئے اور کچھ نہیں کہا، پھر وہ جانے لگے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے لگے، تو حضرت بلال نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم ہم لوگ کی باتوں کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ انہوں نے اللہ کے رسول کو آواز بھی دی مگر اللہ کے رسول نہ رکے، سیدھا چلے گئے اور اپنے گھر جا کر کے ایک دودھ کا پیالہ لیا، گرم کروایا اور کچھ دوا لی اور لے کر کے حضرت بلال کے پاس آئے اور آ کر کے ان کو بٹھایا، دوا کھلائی، دودھ پلایا اور کہا کہ تم سو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو پیس کر کے دینی ہے اور اگر نہ پیس کر کے دی تو وہ مجھے مارے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پیس جائے گی، تم سو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو سلا دیا اور خود رات بھر جو پیس کر کے صبح ان کے حوالے کر دی اور چلے آئے۔ 3 دن تک اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہی معمول رہا کہ دودھ لاتے، دوا لاتے، ان کو پلاتے، ان کو آرام کرواتے اور رات بھر جو پیس کر کے ان کے حوالے کر دو۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ جو ادا تھی نا اللہ کے رسول کی، اس نے مجھے متاثر کیا اور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح غریبوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کیا۔ تو زمانے کا کوئی بھی دردمند قسم کا، چاہے وہ یتیم ہو، مفلس ہو، غریب ہو، نادار ہو، غلام ہو، ہر شخص کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام کے احسانات ہیں اور امت آپ کے احسانات تلے دبی ہوئی ہے۔ اور
یتیموں کا مال اس زمانے میں آرام سے اڑا لیا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے انہیں تحفظ فراہم کیا اور فرمایا کہ جو اس مال کو استعمال کرے گا گویا وہ اپنے اندر آگ بھر رہا ہے۔ بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے بیواؤں سے شادیاں کر کے ان کو اپنے گھروں میں بسایا اور امت کی ماں کہلوانے کا حق دلوایا، اور مزدوروں کے ساتھ ان کی مزدوری غصب کر لی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو مزدوری دی جائے، اور عورت ذات تو جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی، اللہ کے رسول نے انہیں عزت فراہم کی، اور چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بیوی کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر وہ تمہاری ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ بہتر ہو، اچھا رویہ اور اچھا معاملہ ہو، وہ بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم کسی بیٹی کے باپ ہو تو بہتر باپ وہ ہے جو اپنی بیٹی کی تربیت اور پرورش کا حق ادا کر دے، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہو، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنی معیت دی، اپنا ساتھ دیا، تو اللہ کے رسول نے عورت کو عزت اور مقام عطا فرمایا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا اسی مہینے میں، مارچ کے مہینے میں ایک مارچ ہوتا ہے عورتوں کا، آزادی نسواں کے نام سے۔ یہ آزادی چاہتی ہیں، در حقیقت ان کے پیچھے کچھ ایسی حقیقت کار فرما ہے جو عورتوں کی آزادی نہیں چاہتے بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ آزادی کے ساتھ عورت کو حاصل کیا جا سکے اس کی آزادی چاہتے ہیں، اور عورت چونکہ ناقص العقل ہے، اس کی عقل کمزور ہے، وہ میٹھی میٹھی باتوں میں جلدی پسل جاتی ہے، تو اس کو ایسے سرسبز باغ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں جو اسے اچھے نظر آتے ہیں، جو در حقیقت اس کے پیچھے درندہ صفت لوگ ہوس کے پجاری وہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل چاہتے ہیں۔ در حقیقت معاملہ یہ، اور اس کے ذریعے سے خاندانی شرازہ بکھر جاتا ہے، جو آج انگریز ممالک کے اندر تو تقریباً ہی خاندانی سسٹم تباہ ہے مکمل طور پر، اور ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بھی، ہندوستان میں بھی تقریباً یہ حال ہوتا چلا جا رہا ہے کہ خاندانی نظام کا ستیاناش ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کو جو عزت دی ہے، جو مقام امت محمدیہ اور شریعت مطہرہ نے دیا ہے، کسی بھی مذہب نے ایسا مقام عورت کو نہیں دیا، ایسا مقام کسی بھی مذہب نے نہیں دیا، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لائے اور اس میں جو عورت کو مقام دیا گیا۔ اور چونکہ انسان اور اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کعبہ کی عزت سے زیادہ محترم اور عزت والا قرار دیا، اور فرمایا کہ انسان کے خون کی عزت اور مقام کعبہ سے زیادہ ہے، کعبۃ اللہ سے زیادہ، کیونکہ وہ انسان کے خونوں کو چاٹنے والے لوگ تھے اور درندہ صفت تھے۔ اللہ کے رسول نے ایسی تربیت فرمائی کہ عورت اور مردوں کو ایک الگ الگ مقام سے نوازا، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو شجر حجر کیڑے مکوڑے اور مورتیوں کے آگے سجدہ کرنے والے تھے انہیں خدائے واحد کے سامنے جھکا دیا، اور انسان ذاتوں اور برادریوں میں تقسیم تھا، اور اسی ذات اور برادری کے اعتبار سے اس کی عزت ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر عزت اور مقام مرتبہ چاہتے ہو تو یہ رنگت کے گورے اور کالے ہونے پر اس کا انحصار نہیں ہے، ذات اور بات کے اعتبار سے
اور بڑا مرتبہ ہونے کے اعتبار سے کوئی عزت نہیں ہے، مقام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تمہیں عزت مقام مرتبہ چاہیے تو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کے نزدیک عزت والے بنو گے، چاہے وہ صحراؤں میں، ریگستانوں میں اور افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے سیاہ حبشی لوگ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے وہ محنت کی کہ حضرت بلال حبشی چل رہے فرش پر ہیں اور آج پر ان کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حبشی ہیں، حبشی نسل ہے اور موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور رنگت کالی ہے، مگر اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ تقوی نے اللہ کے نزدیک ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ ہاں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی فکر ہر جگہ پر کی۔ آپ نے جتنی تکالیف برداشت کی، آپ کو ساحر اور مجنون کہا گیا، آپ پر غلاظتیں ڈالی گئی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو سنگباری اور آپ پر پتھر برسائے گئے اور آپ کو جلا وطن ہونا پڑا، مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ ساری چیزیں امت کی خاطر اللہ کے رسول نے برداشت کی۔ آپ کو نہ منصب چاہیے تھا، نہ عہدہ، نہ مال، نہ تجارت، نہ زراعت، کوئی منصب، کوئی عہدہ، مال و دولت کی لالچ نہیں تھی، صرف اور صرف ایک لالچ تھی، یہ میری امت ہے، یہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی فکر کی۔ آپ خلوت میں ہیں تو امت کی فکر ہے، آپ جلوت میں ہیں، دن میں اور رات میں امت کی فکر ہے، آپ غزوہ بدر اور احد میں ہیں تب بھی آپ کو آپ کی فکر، امت کی فکر ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر ہیں تو بھی آپ امت کی فکر، اگر زمین پر ہیں تو بھی امت کی فکر ہے۔ اور امت کی فکر لے کر کے قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام صفی اللہ قیامت کے دن نفسی نفسی کہیں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہیں گے، اور نوح علیہ السلام جو وہ نفس یا رب نفسی نفسی کہیں گے، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہیں گے۔ اور اس ہولناک منظر میں ہمارے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین اس وقت بھی قیامت کے اس ہولناک منظر میں بھی یا رب امتی امتی کہہ رہے ہوں گے کہ جو نبی امت کو کسی حال میں نہ بھولا ہو، اپنے خود پر ہونے والے مظالم میں نہ بھولا ہو، اپنی آسائشوں اور خلوتوں میں نہ بھولا ہو، اپنی جلوتوں مسائب میں نہ بھولا ہو، اور قیامت کے ہولناک مناظر میں نہ بھولا ہو، صحت اور بیماری میں نہ بھولا ہو، بیماری کے ایام میں نہ بھولا ہو، موت کے وقت امت کو نہ بھولا ہو، تو وہ امت کو چاہیے کہ جس نبی نے امت کی اتنی فکر کی، امت سے اتنی محبت کی، تو اس امت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا وہ حق ادا کرے کہ کائنات میں اس کے دل میں اس جیسی محبت کسی کے لیے نہ ہو۔ ہاں، چونکہ آپ کے نبی نے آپ کی خاطر بڑی قربانیاں دی، احسانات ہیں امت کے اوپر، امت کے ہر طبقے کے انسان پر اللہ کے رسول کے بے تحاشا احسانات۔ اور آپ عالمی نبی ہیں اور آپ اپنی امت کی ایمان والے امتی کی جب تک بخشش نہ کروا لیں اس وقت تک جنت میں نہ جائیں گے، تو آپ کیسے نبی ہیں؟ ہم اور آپ ان کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا وہ حق ادا کیا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک تھے۔ ان کو کفار نے پکڑ لیا اور قریش نے ان کو خرید لیا کہ ہم اپنے باپ کے بدلے میں انہیں قتل کریں۔ آپ کو جب قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت زید بن دسنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے
اور تمہارے بدلے میں آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تو حضرت زید بن دسینہ نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے سر ورق پر لکھنے والا جواب ہے. فرمایا کہ میں یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری رہائی کے بدلے میں اللہ کے رسول کو اپنے گھر پہ اپنے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے. مجھے یہ بات بھی برداشت نہیں ہے کہ جائے کہ میں اپنے قتل اور اپنے شہید ہونے کے بدلے میں اللہ کے رسول کی شہادت چاہوں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت سفیان نے جواب سن کر کے کہا کہ میں نے کسی شخص کو دوسرے شخص سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ اصحاب محمد کو محمد سے محبت کرتے تھے. ہاں, حضرت سہیل آئے تھے غزوہ صلح حدیبیہ میں اور انہوں نے جا کر کے مشرکین مکہ کو بتایا تھا میرے کائنات میں ایسے محبت کرنے والے لوگ نہیں دیکھے. میں قیصر اور کسرا اور روم اور فارس کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, میں نے ان کی وہ عزت نہیں دیکھی جو محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں. ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے, ان کے وضو کے پانی کے لیے لڑتے ہیں کہ وہ اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. ایسی محبت کرنے والے میں نے کائنات میں نہیں دیکھے. ہاں, تو یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ مسلسل اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہی یہ آپ کی دیدار کی بہاریں لوٹ لوں. قیامت کے دن جب ہوگا اور آپ تو نبیوں کی جنتوں میں ہوں گے, ہم اگر جنت میں گئے بھی تو ہم تو نچلی جنتوں میں ہوں گے, پھر آپ کا دیدار ہمیں کیسے ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. تو یعنی جنت میں اللہ کے رسول کا دیدار اس کو ہوتا رہے گا. جو جتنی محبت کرے, آج جو جتنی محبت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کو اللہ کے رسول کی خاطروں سے زیارت ہو جاتی ہے. ہمارے اس ادارے کا ایک بچہ پڑھا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور اللہ کے رسول نے مجھے چند نصیحتیں کی ہیں اور میں نے وہ نصیحتیں لکھی ہیں اور میں لکھ کر کے لایا. تو میں نے وہ نصیحتیں پڑھی اور وہ نصیحتیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے امت کو نصیحت فرمائی ہے. اللہ کے رسول نے اس بچے کو وہ نصیحت فرمائی. میں نے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی ہے, تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ زیارت کرائی ہے. تمہیں اب جو اللہ کے رسول نے یہ جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس کو ساری زندگی اس پر عمل کرنا. اگر تم اس سے محروم ہو گئے, ان نصیحتوں کو چھوڑ دیا, تو تمہیں جو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا ہے نا پھر اس کا جواب دینا پڑے. تو لوگ جتنی محبت, جس کو جتنی محبت ہوگی اتنا اللہ کے رسول کا قرب ہوگا. اور آخر میں فرمایا کہ من احبنی کان معی فی الجنہ, اللہ کے رسول کے ساتھ اگر ہم جنت میں معیت چاہتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.